کی محبت میں ہے، کامیابی ہے تو نبی کے عشق میں ہے، ایک تو ہندوستان کا کمینہ۔ جانتے ہو کہ نہیں کیا نام ہے اس کا؟ بولو کیا نام ہے؟ ہم تو ایسے خبیثوں کا نام بھی لینا نہیں چاہتے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ رام گیر ہے اور ہمارے پاس جہانگیر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس سید اشرف جہانگیر بھی ہے تو جان بھی لینا جانتا ہے، اس لیے پتہ کیا لگ گیا نبی کے نامات، نبی کے ناموس پر اگر تم نے انگلی اٹھائی تو سن لو ہم خاموش نہیں رہیں گے، اس لیے ہماری جانیں نبی کے لیے، ہماری بھی جانیں نبی کے لیے، ہمارا مال نبی کے لیے، ہمارا سر نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ نبی کے لیے، ہماری اولاد نبی کے لیے، ہماری بچے نبی کے لیے، ہماری دولت نبی کے لیے، ہماری ثروت نبی کے لیے، ہماری سلطنت نبی کے لیے، ہمارا سب کچھ نبی کے لیے، اس لیے تو جان مانگو تو جان دیتے، تو مال مانگو تو مال دیتے، لیکن ہم سے کبھی نہیں ہوگا نبی کا چاہو جلال دیتے۔ وعلى ذلك الامين الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امام اہل سنت مجدد دین و ملت سنیت کی جان حقانیت کی پہچان نام ہے احمد رضا خان لکھیں سنیوں کے لیے کنز الایمان بول جا مسلمان آ جائے تیری جان میں جان پڑھنے لگا ہوں کلام احمد رضا خان واہ واہ سبحان اللہ زندہ باد فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس پہ عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آئیے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت نوشہ بزم جنت آمنہ کے لال مدینے کے ہلال دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا ہم سب کے ملجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علیہ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور جھوم کے درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ آپ لوگ متوجہ ہیں آج ہمارا موضوع سخن ہے عشق مصطفیٰ اور ہم اسی کی وقت کی اہم ضرورت ہے اس کائنات عالم میں اس جہان رنگ و بو میں میرے کریم نے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش نبی آئے رسول آئے ہر نبی کو میرے پروردگار نے چاہنے والا دیا ماننے والا دیا مت والا دیا جان نچھاور کرنے والا دیا برفتگی کرنے والا دیا الفت کرنے والا دیا فائدہ ہونے والا دیا نصرت کرنے والا دیا مدد کرنے والا دیا آدم آئے میرے پروردگار نے آدم کو چاہنے والا دیا ایوب آئے ایوب کو آبان ملے یحییٰ آئے یحییٰ کو انصار ملے الغرض انبیاء آتے رہے پروردگار ہر نبی کو چاہنے والا دیتا رہا ماننے والا دیتا رہا مت والا دیتا رہا نصرت کرنے والا دیتا رہا ہدا ہونے والا دیتا رہا ناصر دیتا رہا مددگار دیتا رہا لیکن خدا کی
की कसम चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि आदम के चाहने वाले एक तरफ, अय्यूब के चाहने वाले एक तरफ, जकरिया के चाहने वाले एक तरफ, यहया के चाहने वाले एक तरफ, लूत के चाहने वाले एक तरफ, हूद के चाहने वाले एक तरफ, दानियाल के चाहने वाले एक तरफ, यूशा के चाहने वाले एक तरफ, मूसा के चाहने वाले एक तरफ, दानियाल के चाहने वाले एक तरफ, जुल्किफ्ल के चाहने वाले एक तरफ, ईसा के चाहने वाले एक तरफ, और सारे नबियों के चाहने वालों ने अपने नबी से मोहब्बत करने में कोई दकीका हरू गुजाश्त ना किया, कोई कमी ना वाक़े ना की, लेकिन खुदा की कसम सारे नबियों के चाहने वाले एक तरफ और मेरे मुस्तफा के सहाबा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले इसाले तवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अब दिल अल्लाह। लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो, बोल दो, बोल दो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सारे नबियों के चाहने वाले एक तरफ, मत वाले एक तरफ, लेकिन मेरे मुस्तफा के सहाबा, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के वफादार, मेरे मुस्तफा के इताशियार, मेरे मुस्तफा के चाहने वाले, मेरे मुस्तफा के मतवाले, मेरे मुस्तफा के मानने वाले, सुभान अल्लाह। सबने वही एक जबान यही कहा था, या नबी अल्लाह, या अली का सलातु व तस्लीम, एक जबान होकर के कहा, या नबी अल्लाह, आप जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा, जाने जहां हमारा, करूं तेरे नामों पर जा फिदा, एक जान नहीं तो जहान फिदा, तो जहां से नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, या नबी अल्लाह आप तो हुक्म फरमाए, ऐ अल्लाह के रसूल हमारी जाने आपके कदमों में है, हाँ हमारी जाने आपके कदमों में है, ऐ अल्लाह के रसूल 1000 की अजीम फौज को लेकर के अबू जहल बदर के मैदान में चढ़ाई किए हुए हैं, ऐ अल्लाह के रसूल न हम पूरब को देखेंगे, न पश्चिम को देखेंगे, न उत्तर को देखेंगे, न दक्षिण को देखेंगे, न शिमाल को देखेंगे, न जनूब को देखेंगे, हम तो मुस्तफा के हिलते हुए होठों को देखेंगे। फैसला करीबी हो, मालदारी की बिना पर नहीं होगा, फैसला महबूबे खुदा की जबान के ऊपर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आज नबी से फिदायत की जरूरत है, आज नबी से टूट कर मोहब्बत करने की जरूरत है, आज इश्क की दास्तान सुनाने की जरूरत है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जानों को निछावर करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। अब यही सुभान अल्लाह, मेरे नबी के सहाबा ने हर मोड़ पे नबी का साथ दिया, हर काम पे नबी का साथ दिया। जब भी मेरे नबी ने पुकारा, सहाबा इकराम ने लब्बैक कहते हुए नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। और ऐसा इश्क किया, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी बरेफ्तगी की कि कायनात आलम में जिसकी नजीर नहीं मिलती, कायनात आलम में जिसकी नजीर नहीं मिलती, पता लगा ये मेरे मुस्तफा के, ये इश्क मुस्तफा की ही ताकत थी कि उन्होंने पूरी दुनिया में परचम इस्लाम को लहराया, उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का अलम नस्ब किया, उन्होंने पूरे आलम में इस्लाम का अलम नस्ब किया, फिर उन्होंने मशरिक और मगरिब में इस्लाम का अलम लगाया। क्या ये दूध की ताकत थी? नहीं। क्या ये डिब्बे की ताकत थी? नहीं। क्या ये काजू की ताकत थी? नहीं। क्या ये बादाम की ताकत थी? नहीं। ये इश्क मुस्तफा की ताकत थी जिसकी बदौलत उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, पूरे आलम में इस्लाम का परचम लहराया। दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान जचती न थी आंखों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे वो साए में तलवारों। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलो, लब खोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आज भी पता लगा, कामयाबी चाहते हो आओ नबी की तरफ, कामरानी चाहते हो आओ नबी की तरफ, सल्तनत चाहते हो आओ नबी की तरफ, हुक्मरानी चाहते हो आओ नबी की तरफ, सियासत चाहते हो आओ नबी की तरफ। दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी नबी के कदमों को ढूंढ रही है, कामयाबी नबी की कदमों को ढूंढ रही है। अच्छा, मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
اور لہک کے دل لگاؤ طلب کے بول دو ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ اور لہک کے بولیں سبحان اللہ. اب حضرت کی توجہ چاہوں, یہاں بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے اس لیے کہ استاد العلماء یہاں بیٹھے ہیں. بولو جھوم کے بولو سبحان اللہ. انہیں یہ مت سمجھنا یہ ہمارے گاؤں کے ہیں, نہ جانے کتنے شاگرد ہیں ان کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا حدیث کا علم دیتے ہیں, یہ علم قرآن دیتے ہیں, یہ علم تفسیر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جامع عشق مصطفیٰ پلاتے ہیں. میرا نبی فرماتا ہے مجھ سے عشق کرو گے ملے گا کیا. میرا نبی فرماتا ہے من احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا سے داروں سے عشق کرو گے تو دنیا دار کے ساتھ رہو گے, لیکن میرے چاہنے والوں مبارک ہو, میرے ماننے والوں مبارک ہو, مجھ پر جان نچھاور کرنے والوں مبارک ہو, میرے ناموس پر پہرا دینے والوں مبارک ہو, اور مجھ پر اپنی جان کے نذرانے لٹانے والوں مبارک ہو. من احبنی کان معی فی الجنہ. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ دنیا دار کے ساتھ نہیں, وہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہوگا. اس لیے جو دنیا دار سے محبت کرتا ہے اسے دنیا مبارک ہو. ہم مدینے کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں, ہمیں دنیا دار نہیں, آمنہ کا لال مبارک ہو. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ. ارے بولو لہک کے بولو سبحان اللہ, اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب آؤ چلو چلتے ہیں مدینے کی طرف. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. کہاں چلیں؟ مدینہ. چلو مدینہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. کون سا مدینہ جس کی شان یہ ہے, آؤ مدینے چلتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا ترستی ہے. آؤ اسی مدینے کو چلتے, مدینے میں چلتے ہیں. سبحان اللہ. ایک یہودی کا بیٹا ہے, آؤ میرے نبی کے عاشق کی داستان سناؤں, آؤ میرے نبی کے وفادار کی داستان سناؤں, آؤ میرے نبی کے خادم کی داستان سناؤں. کون ہے؟ ایک نام کیا ہے, یہودی کا بیٹا ہے, اس کا نام عبد القدوس ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کے بازار میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کے کوچے میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کی نگری میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. ادھر میرا نبی ہے, حجرہ عائشہ سے باہر میرا نبی باہر آیا. ادھر یہودی کا بیٹا بازار جا رہا, لیکن اسی راستے سے جا رہا, اور جیسے ہی میرے نبی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کا جمال جہاں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کا نجر داماں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کا ماہ درخشاں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی نے اس کو دیکھا, اس نے میرے نبی کو دیکھا, تو حال کیا ہوا؟ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب میرے نبی پر نظر پڑی ہے, میرے نبی کا جمال دیکھا ہے. دنیا کا سارا حسن و جمال دیکھنا ہے, اگر کائنات عالم کا حسن دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو. اور جب میرے نبی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا, میرے نبی کو تکا تو تکتا رہ گیا. اب دل میرے نبی پر فدا ہو گیا ہے. اب میرے نبی کو جب دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. اب کیا کیا جائے؟ عشق میں بے قراری. اب توجہ چاہوں, عشق چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, عشق چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, عشق میں تڑپ ہے, عشق میں درد ہے, عشق میں علم ہے, عشق میں اضطراب ہے, عشق میں بے قراریاں ہے, عشق میں تڑپ ہے, عشق میں چبھن ہے, عشق میں درد ہے, عشق میں علم ہے, عشق میں اضطراب ہے, عشق میں بے قراری ہے. اب فرق دونوں عشق میں یہ ہے کہ دنیا کا عشق ملتا ہے تو ذلیل کرتا ہے, اور آخرت کا عشق ملتا ہے, نبی کا عشق ملتا ہے. اگر دنیا کا عشق ملے تو ذلیل ہوتا ہے, اور نبی کا عشق ملے تو کامیاب ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ دل مصطفیٰ کو دے دیا ہے. اب اس ماہ درخشاں کو روزانہ دیکھوں گا کیسے؟ اب مصطفیٰ کا جمال روزانہ دیکھوں گا کیسے؟ اب مصطفیٰ کا دیدار روزانہ کروں گا کیسے؟ ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی. سبحان اللہ. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بولو جھوم کے بولو سبحان اللہ. ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی. اب آیا, کس کا بیٹا ہے؟ یہودی کا بیٹا ہے. اب آ رہا ہے کہاں؟ نبی کو دیکھنے کے لیے. اور ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی,
جیسے ہی میرا نبی مسجد نبوی میں آیا سبحان اللہ اب ادھر یہودی کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا سبحان اللہ امام احمد بن حنبل المسند میں لکھتے ہیں سبحان اللہ اب اس کے دل میں ایک ترکیب آ گئی جب بھی میرا نبی سبحان اللہ تمہارا نبی عالم کا نبی جب بھی میرا نبی وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو یہودی کا بیٹا میرے نبی کے لیے وضو کا پانی بھرتا اور میرے مصطفیٰ کو وضو کراتا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. کیا ڈیوٹی ہے میرے نبی کو وضو کرانا اور روزمرہ کی ڈیوٹی کیا ہے مصطفیٰ کو وضو کرانا. اور جب میرا نبی مسجد نبوی میں جاتا اور اپنی نالین نکالتا توجہ چاہوں اپنی نالین نکالتا کون سی نالین کون سی نالین دیکھا ہے نا نالین شریفین سبحان اللہ نبی کی جوتیاں نبی کے جوتے مبارک سبحان اللہ اٹھاتا اور بغل میں دبا لیتا. اور جب میرا نبی مسجد نبوی میں آتا تو ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتا چپ کے میرے نبی کو تکتا چپ کے میرے نبی کو دیکھتا چپ کے میرے نبی کا دیدار کرتا. جب میرا نبی نماز پڑھا دیتا دعائیں کر دیتا سب کی حاجت روائی فرما دیتا میرا نبی سب کی مشکل کشائی کر دیتا. اور جب مسجد سے باہر آتا تو جوتیاں بغل سے نکالتا اور میرے مصطفیٰ کو پہناتا. جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ڈیوٹی ہے روزانہ میرے نبی کو وضو کرانا نبی کی نالین اٹھانا سبحان اللہ. اب نالین پر ایک نقطہ دے دوں سبحان اللہ استاد العلماء کے قدم کو چومتے ہوئے نالین کون سی نالین جو ٹوپیوں کی زینت بنے جو اماموں کی زینت بنے جو جبوں کی زینت بنے ارے کون سی نالین جو محرابوں کی زینت بنے جو مسجدوں کی زینت بنے جو علماء کے اماموں کی زینت بنے جو ہماری محرابوں کی زینت بنے اور جس کی شان یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. ارے جس کی نالین کا عالم یہ ہے تو اس کے طلبے کا عالم کیا ہوگا جس کے طلبے سے لگنے والی نالین ایسی ہے تو اس کے جلوے کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت محفل اشار ثواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد. اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ. ارے بولو لہک کے بولو ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. روزانہ کی ڈیوٹی کیا ہے نبی کو جوتیاں پہنانا نبی کے لیے وضو کا پانی بھرنا. کیا شان ہے یہودی کے بیٹے کہ کسی کو پردھان کی ڈیوٹی ملی کسی کو چیئرمین کی ڈیوٹی ملی کسی کو ممبر کی ڈیوٹی ملی کسی کو سرکاری محکمے میں ڈیوٹی ملی لیکن یہودی کے بیٹے تجھ پر میں سارا جہان قربان کہ تجھے دنیا دار کی ڈیوٹی نہیں آمنہ کے لال کی ڈیوٹی ملی مدینے کے تاجدار کی ڈیوٹی ملی دونوں عالم کے مالک کو مختار کی ڈیوٹی ملی. روزانہ کیا کرتا تھا نبی کی نالین اٹھاتا اور نبی کو وضو کراتا. اب دن ہفتوں میں بدلے ہفتے مہینوں میں بدلے مہینے سال میں بدلے چند دن ہوئے نہیں آیا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر وہ ہمارا دیوانہ نظر نہیں آتا ابو بکر وہ ہمارا مستانہ نظر نہیں آتا. ایسے دیوانے بنو کہ نبی کہے کہ یہ ہمارا دیوانہ ہے ایسے نبی کے عاشق بنو کہ مصطفیٰ کہیں کہ ہمارا دیوانہ ہے ایسے نبی کے جانے والے بنو کہ نبی کہیں کہ ہمارا مت والا ہے. جب چند دن ہوئے نہیں آیا تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ. عمر ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ. عثمان ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ. علی ہمارے دیوانے کا پتہ لگاؤ. اب کون جا رہے ہیں صدیق اکبر جا رہے ہیں فاروق اعظم جا رہے ہیں عثمان غنی جا رہے ہیں. اب سراغ لگا رہے ہیں نبی کے دیوانے کا اب سراغ لگا رہے ہیں نبی کے مت والے کا. سبحان اللہ. اب بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر آتے ہیں
عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ کے دیوانے کا پتہ لگ گیا ہے, آپ کے ماننے والے کا پتہ لگ گیا ہے, آپ کے خادم کا پتہ لگ گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہاں ہے عمر و علی, چلو دیوانے کو دیکھ کے آتے ہیں. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. کس کو دیکھ کے آتے ہیں؟ دیوانے کو دیکھ کے اب نبی جا رہا ہے. کس کے گھر پر؟ یہودی کے دروازے پر. کائنات کا دولہ جا رہا ہے, کائنات کا ملجا جا رہا ہے, کائنات کا مابا جا رہا ہے, ماتن حدیث و قرآن جا رہا ہے, محبوب رحمہ جا رہا ہے, اللہ کا محبوب جا رہا ہے, حق کا مطلوب جا رہا ہے, دانائے قیوب جا رہا ہے. اور جب میرا نبی یہودی کے دروازے پر گیا, ساتھ میں کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, عثمان غنی ہیں. اور جب نبی یہودی کے دروازے پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی من دق الباب. دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ فرمایا آمنہ کا لال محمد بن ابن عبداللہ. دروازہ کھول دیا گیا. میرے نبی نے پہلا جملہ جو میرے نبی کی زبان ایسے ترجمان سے یوں میرا نکلا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا او یہودی یہ بتا وہ ہمارا دیوانہ کہاں ہے؟ اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا اے یہودی یہ بتا ہمارا دیوانہ کہاں ہے, ہمارا مستانہ کہاں ہے؟ یہودی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا تھا اے مسلمانوں کے مقتدی و پیشوا, جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے, وہ تو موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا, وہ تو موت اور زندگی سے کھیل رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہودی یہ بتا وہ عاشق کہاں ہے, وہ ہمارا دیوانہ کہاں ہے؟ اب نبی کو کمرے کا پتہ بتایا گیا. اب میرا نبی یہودی کے بیٹے کے کمرے میں گیا. جس سے ہی داخل ہوا میرے نبی نے کیا دیکھا کہ واقعی یہودی کا بیٹا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. لیکن میرے نبی کی یہ عادت ہے جب میرا نبی کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتا. میرے نبی نے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا. جس سے ہی ہاتھ پیشانی پہ میرے نبی نے پھیرا بے جان میں جان آ گئی. اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ. اس میں بے جان میں جان آ گئی. اور جیسے ہی بے جان میں جان آئی آنکھیں کھولی میرے نبی نے پہلا جملہ جو فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. جھوم کے بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. اللہ الصمد. روایت میں آتا ہے یہودی سامنے کھڑا ہے باپ, اس نے باپ کی طرف کو دیکھا. پھر میرے نبی نے فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو, بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. یہودی سامنے کھڑا تھا. پھر میرے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. باپ سامنے کھڑا ہے. تیسری مرتبہ میں یہودی نے کہا بیٹا بار بار مجھے کیا تکتا ہے؟ محمد عربی ابو القاسم محمد عربی جو کہہ رہے ہیں مان لو. روایت میں آتا ہے ادھر اس نے کلمہ پڑھا, ادھر نبی نے قدم باہر نکالے, ادھر اللہ نے جبریل, ادھر اللہ نے اسرائیل کو بھیجا. اب میرا نبی جب باہر نکل رہا تھا تو تاریخ شاہد ہے میرا نبی دعا کر رہا تھا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. کیا کہہ رہا تھا میرا نبی؟ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے میں, جس نے میرے وسیلے سے, جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے نکال دیا اور جنت میں داخل کر دیا. کہ زندگی بھر مجھے وضو کے لیے لوٹے بھرنے والا, میری نالین اٹھانے والا جائے جہنم میں, یہ مجھے کمارا نہیں. تو سنیوں پتہ لگا جس دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگے گی تو حال یہ ہوگا بقول اعلیٰ حضرت عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. وہ آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, محفل اشارے طواب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. اور جھوم کے بولیے سبحان اللہ, اور لہک کے بولیے سبحان اللہ. جب جان نکل گئی نا تو یہودی نے کہا اے ابو بکر یہاں آؤ, یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں نکلے گا,
یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں نکلے گا، اس لیے میرا دین اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ جب میرے نبی کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی تب میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غلام ہمارا ہے، دیوانہ ہمارا ہے، فرزانہ ہمارا ہے، اس کو نہلاؤ، کفن پہناؤ، عطر لگاؤ، پھر مجھ محمد کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، کیا قسمت ہے، کیا قسمت ہے، ارے کیا قسمت ہے کہ نبی کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ یہودی کے گھر سے جنازہ نکالا گیا، صدیق اکبر کے گھر میں لایا گیا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی نے نہلا کر کے عطر لگایا، کفن پہنایا، خوشبو لگایا، پھر مصطفیٰ کو بلایا۔ ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ پھر کس کو بلایا؟ مصطفیٰ کو۔ جب نبی آ گئے اب جنازہ گاہ کی طرف جا رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ ہمارا دیوانہ ہے، ہمارا مستانہ ہے، ہمارا ہرزانہ ہے، اب جنازہ یوں ہی اس کی لاش کو یہی دفن نہیں کر دیا جائے گا بلکہ پورے مدینے میں گھماؤ، پورے مدینے میں گھماؤ تاکہ دنیا جان لے عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے تو دھوم سے نکلنا چاہیے۔ اب مدینے کی گلیوں میں اس پہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، نام عبد القدوس ہے۔ مدینے کی گلیوں سے جب جنازہ گزر رہا تو روایت میں آتا ہے کہ میرا نبی آج پنجوں کے بل نہیں چل رہا، میرا نبی آج انگلیوں کے بل چل رہا ہے، میرا نبی انگلیوں کے بل چل رہا ہے۔ اب جب جنازہ گاہ میں لایا گیا تو میرا نبی مصلی امامت پر جلوہ گر ہوا۔ اب مجھے کہہ لینے دو کیا قسمت ہے، ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کیا قسمت ہے، کسی کی نماز جنازہ استاد العلماء پڑھا دے تو وہ کہے گا میری معراج ہو گئی، کسی کی نماز جنازہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پڑھا دے وہ کہے گا میری معراج ہو گئی، کسی کی نماز جنازہ کوئی آل رسول پڑھا دے وہ کہے گا میری معراج ہو گئی۔ لیکن تارے یہودی کے بیٹے کیا تیری قسمت ہے کسی کی نماز جنازہ حافظ نے پڑھائی، کسی کی قاری نے پڑھائی، کسی کی مولوی نے پڑھائی، کسی کی عالم و فاضل نے پڑھائی، کسی کی غوث اعظم نے، کسی کی امام اعظم نے، کسی کی امام شافعی نے، کسی کی امام مالک نے، کسی کی امام بخاری نے، کسی کی صدیق اکبر نے، کسی کی فاروق اعظم نے، کسی کی عثمان غنی نے۔ لیکن یہودی کے بیٹے تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیری نماز جنازہ دنیا دار نے نہیں مدینے کے تاجدار نے پڑھائی، اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، محفل اصال اعتماد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اب دل لگاؤ تڑپ کے بولو، جلدی بولو، جھوم کے بولو۔ جب نبی نے جب نماز جنازہ پڑھا بھی تو فرمایا سنو صدیق اکبر، فاروق اعظم، سنو عثمان، سنو علی، قبر میں بھی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، قبر میں بھی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ اب کون جا رہا ہے؟ اللہ اللہ ساتھ میں صدیق اکبر ہے اور میرا نبی جا رہا ہے گورے قریبہ کی طرف، قبرستان کی طرف۔ جب جنازہ گیا تو کیا قسمت ہے، جھوم کے بولو سبحان اللہ، کیا قسمت ہے یا نبی اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور جب جنازہ گا، جب اس عاشق کا جنازہ گورے قریبہ قبرستان میں پہنچا اور جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو میرا نبی بنفس نفیس، میرا نبی قبر میں اترا اور اپنے ہاتھوں سے میرے نبی نے اتارا۔ اور جب نبی قبر میں اتار رہا تو پسینے میں نہا رہا، جب قبر میں اتار رہا پسینے میں نہا رہا، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، قبر میں اتار دیا گیا، تختے دے دیے گئے، مٹی دے دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد قبر پر دعا بھی کر دی گئی۔ اب میرے نبی نے دعا کر کے میرا نبی پلٹا ہے مسجد نبوی کی طرف۔ اب میرا نبی مسجد نبوی میں آیا، چاروں طرف صحابہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. چاروں طرف آ کے صحابہ بیٹھ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ بیچ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے, چاروں طرف ستارے چمک رہے ہیں, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ساری بجلیاں سمٹ کر کے مسجد نبوی میں آ گئی ہے, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی تمام بجلیاں آج مسجد نبوی میں آ گئی ہے, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا تمام ڈیکوریشن مسجد نبوی میں کر دیا گیا ہو. اور بریلی سے امام احمد رضا پکار رہے تھے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. سبحان اللہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, بستی بستی, قریہ قریہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اب جھوم کے بولو, جلدی دل لگاؤ طرف کے بولو سبحان اللہ. جب نبی مسجد نبوی میں آ گیا, اب کسی میں ہمت نہیں تھی بولنے کی, لیکن ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا. دیہات والوں کے ذریعے بہت علم کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے. توجہ چاہوں اس لیے کہ صحابہ ادب کے مارے جب نہ کچھ نہیں پوچھتے تھے نا, تو کسی دیہاتی کو کھڑا کر دیا, پوچھ لے نبی سے. اب وہ نبی سے مسئلہ پوچھتا تھا, صحابہ کو مل جاتا تھا. اللہ اللہ, اب سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا, بولے یا رسول اللہ, آج تو چلنے کا انداز بدلا ہوا تھا. یا نبی اللہ, آج مسجد نبوی میں آپ آئے. یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے. جب آپ کے عاشق کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے. یا نبی اللہ, یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو میرا نبی مسکرایا, میرا نبی مسکرایا. یہ مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا. نبی مسکرایا تو کونین مسکرائی, اور مسکرا کر کے میرے نبی نے فرمایا, او دیہاتی, آج سوال کیا تو بڑا شاندار سوال کیا. میں اس لیے مدینے کی کلیوں میں انگلیوں کے بل چل رہا تھا. جب میرے عاشق کا جنازہ مدینے کی کلیوں سے گزر رہا تھا تو میرے کریم نے فرمایا, اے فرشتوں, آسمانی دنیا چھوڑ دو, آسمانی کائنات چھوڑ دو, آسمانی عالم چھوڑ دو, اور اتر کر کے میں کہا مدینے کی گلیوں میں اتر جاؤ. آج میرے مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے, میرے مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے, میرے مصطفیٰ کا فرزانہ آ رہا ہے, تاکہ دنیا جان لے جو نبی کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے اسے اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ نوری فرشتوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیج دیتا ہے. اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. بہت خوب مفتی صاحب, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اب متوجہ ہیں, سنیے, جھوم کے بولو سبحان اللہ. پھر بولا, یا نبی اللہ, آج پسینہ کیوں زیادہ آ رہا تھا؟ یا رسول اللہ, آپ پسینے میں شراب ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا, واہ رے دیہاتی, پوچھا تو خوب پوچھا. میرے نبی نے فرمایا, جب میں قبر میں اترا تو ایک حور نہیں, دو حورے نہیں, تین حورے نہیں, چار حورے نہیں, 5 حورے نہیں, فرمایا اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور العین کو بھیجا تھا. حوروں کی قطاریں اس قبر میں آئی تھی, ہر حور کہہ رہی تھی, اے اللہ اس کو میرا شوہر بنا دے, اے مولا اس کو میرا شوہر بنا دے, اے پروردگارا اس کو میرا شوہر بنا دے, اے مالکا کارسازا اس کو میرا شوہر بنا دے, اے پالنہارا اس کو میرا شوہر بنا دے. پتہ لگا اس کی بلائیں لینے کے لیے حوریں آ رہی تھی. ہر حور کی تمنا یہ تھی, یہ میرا شوہر بن جائے. ہر حور کی آرزو یہ تھی, میرا شوہر بن جائے. اب پتہ لگا اگر جنت میں جانا ہے تو دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگانا ہے. اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے. اب میں توجہ چاہوں, یہ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ نبی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے, صدیق اکبر غسل دے رہے ہیں, اللہ حوروں کو بھیج رہا ہے, اللہ جنازے میں فرشتوں کو بھیج رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی, قریہ قریہ, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ متوجہ ہیں؟ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. کامیابی چاہتے ہو تو نبی سے عشق کرو, اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بناؤ. متوجہ ہے؟ کامیابی ہیرو کی محبت میں نہیں ہے, کامرانی کسی ہیروئن کی محبت میں نہیں ہے, کامیابی کسی ایکٹر کی محبت میں نہیں ہے. کامیابی ہے تو نبی کی محبت میں ہے, کامیابی ہے تو نبی کے عشق میں ہے. ایک تو ہندوستان کا کمینہ, جانتے ہو کہ نہیں کیا نام ہے اس کا؟ بولو کیا نام ہے؟ ہم تو ایسے خبیثوں کا نام بھی لینا نہیں چاہتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ رام گیر ہے اور ہمارے پاس جہانگیر ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس سید اشرف جہانگیر بھی ہے تو جان بھی لینا جانتا ہے. اس لیے پتہ کیا لگ گیا نبی کے نامات, نبی کے ناموس پر اگر تم نے انگلی اٹھائی تو سن لو, ہم خاموش نہیں رہیں گے. اس لیے ہماری جانیں نبی کے لیے, ہماری بھی جانیں نبی کے لیے, ہمارا مال نبی کے لیے, ہمارا سر نبی کے لیے, ہمارا سب کچھ نبی کے لیے, ہماری اولاد نبی کے لیے, ہماری بچے نبی کے لیے, ہماری دولت نبی کے لیے, ہماری ثروت نبی کے لیے, ہماری سلطنت نبی کے لیے, ہمارا سب کچھ نبی کے لیے. اس لیے تو جان مانگو تو جان دے دے, تو مال مانگو تو مال دے دے, لیکن ہم سے کبھی نہیں ہوگا نبی کا چاہو جلال دے دے. واہ واہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھونکنے والو تم بھونکتے رہو اور ہم نبی سے عشق کرتے رہے, کیونکہ بولو نبی پر فدا ہوتے رہے. ارے بولو نبی کے ناموس کے لیے سب تیار ہو کے نہیں؟ ارے بولو کس لیے آئے ہو؟ نبی کے لیے نا. تو ہاتھ اٹھا کے ثبوت دو, ہمارا سب کچھ بولو نبی کے لیے, ہماری جان, ہمارا ایمان نبی ہے, ہماری جان نبی ہے, ہماری شان نبی ہے. اس لیے وہ جان بھی ہماری, ایمان بھی ہمارا ہے, جان سے بھی پیارا. جانے جہاں ہمارا کہو لبیک یا رسول اللہ, سب ہاتھ اٹھا کے کہو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ ہماری جان بھی ہے, ہمارا ایمان بھی. ارے ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بولو ہے ہمارا سب کچھ. بولو ارے بول نہیں رہے ہو. یہ زبانیں ہیں جو نا منہ میں, یہ کس کا احسان ہے؟ بولو نبی کا نا, تو بولو نا ہماری جان, ہمارا نبی, بولو ہماری شان, ہماری آن, ہماری بان, ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا برہان, ہمارا عرفان. تو ہم کیوں نہ کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اور یہی کہتے رہیں گے. انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا. کہو انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, تم کہو انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں جانا. ہاتھوں کو اٹھاؤ کہو انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, 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 انہیں مانا. نہ رکھا خیر سے کام اللہ الحمد میں, دنیا سے مسلمان گیا, جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
وہ بن مانگے عطا کر دے عنایت ہو تو ایسی ہو، شجر تعظیم تو آئے حکومت ہو تو ایسی ہو، سمٹ کر آ گیا ساغر میرے خواجہ کے پیالے میں، انا ساغر یہ کہ اٹھا کر آمد ہو تو ایسی ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ نے بہت اچھا پیغام ہم کو دیا ہے، عشق رسول کا پیغام ہم کو دیا ہے۔ ذرا نبی کی محبت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور اپنے نبی کو پکار لیں، کہہ دیں یا رسول اللہ، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اچھا محرم الحرام کے مہینے میں ایسے ہی آپ لوگوں نے نعرہ لگایا تھا، بڑے چیخ چیخ کے نعرہ لگایا ہوگا آپ لوگوں نے، ہے نا؟ ذرا نبی کو پکار لیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ سنیں، خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، اور بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر، بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر درے رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے، بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر درے رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے۔ اگر ہے خواہش جنت تو باادب ہو جا، اگر ہے خواہش جنت تو باادب ہو جا، کہ راستے میں نبی کا گھر آنا پڑتا ہے، کہ راستے میں نبی کا گھر آنا پڑتا ہے۔ آئیے حضرات، آپ کی سماعتوں کے حوالے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ حضرت کا استقبال کریں، نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مت بریلی پر برس بدلیاں اڑ جائیں گی، ایک ہوا چل جائے گی، بے ہوشیاں اڑ جائیں گی، فخر اظہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم، ہاتھ رکھ لو سر میں ورنہ ٹوپیاں اڑ جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضرات تشریف رکھیں، آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، آپ لوگ اپنی جگہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، کوئی بھی اٹھ کر کے نہ جائے، بیٹھیں، تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد حضرت کو آپ سماعت کریں گے، آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں۔